السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج رمضان کے اس بابرکت دن میں ہم ایک اسلام کا پیارا ادب سیکھیں گے۔ بچوں، اسلام نے بتایا ہے من لم یؤخر کبیرنا، کون مسلمان بچہ یا کون مسلمان نوجوان اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا کہ وہ مسلمانوں کی عادت والا نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بول دیا گیا۔ پیارے بچوں، بڑوں کو اور بزرگوں کو بہت ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ ان سے کبھی الجھنا نہیں ہے، ان سے بحث کرنا نہیں ہے، ان کی بات مان لینا، ان کی خدمت کرنا، ادب سے تعظیم سے ان کا نام لینا، یہ سب ضروری ہے بچے، یہ سب ہمارے اسلام میں فرض ہے۔ آج کل بچوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑوں کے ادب اور احترام کا نام و نشان نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑے آدمی کسی بچے کو کوئی کام بولے تو پہلے تو بچے سنتے نہیں، اگر سنتے بھی ہیں تو وہ بچہ دوسرے کسی کو بولتا، اے امی بولے دیکھ، ابو بولے دیکھ، ٹیچر بولے دیکھ، حضرت بولے دیکھ، جا ہو جا کو لے لگا بول کو، یہ پہلا والا دوسرے کو۔ اب اگر بولے کہ پانی لے کر آ بیٹا تو دوسرے کے پاس جا کو بولے گا حضرت پانی لاؤ بولے ہی، ابو پانی لاؤ بولے۔ اگر بولے امی بیٹے دودھ لے کر آ تو وہ بچی جا کر دوسری کے پاس بولے گی امی دودھ لگاؤ بولے گی، جب دودھ لگ جاؤ وہ کچن سے دودھ لگ جاؤ۔ مہمان گھر میں بیٹھا انتظار کرتا ہے 2 سے 3 منٹ، بالکل 2 سے 3 منٹ لگنے میں آدھا گھنٹہ گزر جاتا، لیکن بچوں سے کام نہیں ہوتا۔ جو کام بڑوں نے کہا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بچوں، تمہارے اپنے اندر تمہیں خدمت کی عادت ڈالو۔ جب تم امی ابا کی خدمت کرو گے نا تو ان کے دل سے تمہارے لیے دعائیں نکلیں گی۔ تو اب سے تمہیں ایسا نہیں کرنا کہ تم نہ ایک کام بولے تو تمہیں جا کو بھائی کو، بہن کو یا فرینڈس کو وہ بولنا نہیں ہے۔ بچپن سے ہی دوسروں کو آرڈر دینے کی وہ غلط عادت نکو بچوں۔ تمہیں اپنے آپ کو خادم بناؤ، خدمت کرو، خدمت سے کام سے جی چراؤ نکو، کام چور مت بنو، کام چوری نکو کرو۔ تو پھر انشاءاللہ بڑوں کے خوش ہو جانے کے بعد جو دل سے جو تمہارے لیے دعا نکلے گی نا، یہ تمہاری زندگی کو چمکا دے گی۔ یہ مال، یہ دولت، یہ ساری چیزیں مل جائیں گی بعد میں بھی، پیسہ بعد میں بھی مل سکتا، والدین کی دعا بعد میں نہیں مل سکتی ہے۔ ان کی قدردانی تب آتی ہے جب یہ لوگ دنیا میں موجود نہیں ہوتے۔ جو بھی بہت بڑے سے بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ نے جس سے بھی دین کا کام لیا، اس کی زندگی کا اصل خاص وصف دیکھتے ہیں تو والدین اور بڑوں کے، بزرگوں کے فرما بردار تھے وہ۔ ان کی دعاؤں کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا۔ ماں باپ کی دعا کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریاں، پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بچوں، بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، دیکھنے کی طاقت نہیں۔ ان کی امی دعا کرتی رہی، اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ فرما رہے ہیں تیری دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ صبح ہوئی، دیکھا واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی تھی۔ بچوں، ایسے بے شمار واقعات ہیں بڑوں کے ادب کی وجہ سے جو ہم کو ملنے والے بینیفٹ ہے نا، جو انعامات ہیں نا، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، وہ خود تمہیں زندگی میں محسوس کر کو دیکھو بچوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو اپنے بڑوں کا احترام کرنے، اپنے ماں باپ کی بات مان کر، ان کی فرما برداری کر کے، ان کی دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کو لینے والا خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم اعتقنا من النار۔ بچوں، میں ایک اعلان اس سے پہلے بھی کیا تھا، اب دوبارہ بھی وہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں میں، آپ کے اپنے گھر کے بڑوں کو آپ بولو، آپ کا نام، آپ کے ابا کا نام لکھ کر مجھے میسج کرنا کہ یہ بچہ یہ کلاس پڑھتا ہے، 10th کے اندر کے لیے یہ اعلان ہے، یہ بچہ یہ کلاس پڑھتا ہے، اس بچے کا نام یہ، ابا کا نام یہ، اتنے اس رمضان میں اتنے روزے رکھا، اتنے دن تراویح پابندی سے پڑھا، یہ چیز لکھ کر مجھے بھیجنا۔ تو اس پر آپ کو ایک سرپرائز گفٹ ہے انشاءاللہ تعالی۔